नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़ाऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम लन यनालल्लाहु लुहूमुहा वला दिमाउहा वलाकिन यनालुहु तक़वा मिनकुम कि बेशक रब के पास गोश्त या खून उस तक नहीं पहुँचता, बल्कि जो तुम्हारे दिल का तकवा है वही रब के यहाँ उसकी अहमियत है, उसकी कीमत है। सामाईन मोहतरम, कुर्बानी की जो अहमियत है कि कुर्बानी ये हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की सुन्नत है, और ये कुर्बानी हमें उस वाक़े की याद दिलाती है कि जब हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को ख्वाब आया था और अपने बेटे से ये पूछा था कि बेटा तुम्हारा क्या ख्याल है, मैंने इस तरह ख्वाब देखा है। तो आगे से बेटे का जवाब आता है, या अबत फ़अल मा तुअमर सताजिदुनी इंशाअल्लाहु मिनस साबिरीन, कि ऐ मेरे अब्बा जान आप वो कर गुजरिए मा तुअमर जिसका आपको हुक्म मिला है, सताजिदुनी इंशाअल्लाहु मिनस साबिरीन, और अनकरीब आप मुझे सब्र करने वालों में से पाएंगे। ये कुर्बानी उसी वाक़या और उसी सुन्नत इब्राहीमी का तसलसल है जो क़यामत तक ये चलता रहेगा। और दुनिया के अंदर ये जो हम कुर्बानी करते हैं ये हमारी जान का फ़िदिया है। खुतबात हकीमुल इस्लाम के अंदर लिखा है कि ये जो हम कुर्बानी देते हैं ईद उल अज़हा में, इसका मकसद ये है कि चाहिए तो ये था, हक ये था कि हम अपनी जान देकर खालिक कायनात को राज़ी करें, लेकिन ये उसकी रहमत है, ये उसकी करम नवाजी है कि उसने हमें जानवर के फ़िदिये के तौर पर, जानवर के बदले हमारी कुर्बानी भी कबूल कर ली। और कुर्बानी ये उस शुक्र का मकाम है कि जो अल्लाह पाक इसको दोबारा जो है एक साल ये ज़िंदगी जो है अनायत फरमाते हैं, ये इसी जान का फ़िदिया है रब के यहाँ। और कुर्बानी करने वाला रवायात के अंदर आता है पुल सरात, जो कि बाल से बारीक रास्ता है, उससे इसके लिए गुज़रना आसान होगा। और कुर्बानी वो शुक्र का मकाम है कि जब ये शुक्र करता है तो ख़ुद कुरान पाक के अंदर खालिक कायनात फरमाते हैं, वइज़ तअज़्ज़ना रब्बुकुम लइन शकरतुम लअज़ीदन्नकुम, कि जब कोई शुक्र अदा करता है मेरी नेमत का तो मैं उसकी नेमत को और ज़्यादा लअज़ीदन्नकुम बढ़ा देता हूँ। सामईन मोहतरम, एक दूसरी हदीस में आता है कि जो शख्स कुर्बानी करता है तो कुर्बानी के जानवर के एक एक बाल के बराबर खालिक कायनात इसको नेकियां अता फरमाते हैं। अब कितनी बड़ी रहमत है उस मालिक के कुल कायनात की कि एक एक बाल के बराबर नेकियां उस शख्स के लिए मुकद्दर हो जाती हैं। कि वो दिन हम अगर याद करें जो हशर का दिन है, कि वहाँ एक एक नेकी के ऊपर वो महशर के अंदर खड़ा हुआ शख्स तड़पेगा और वो अपने माँ को देख के भागेगा। और कुरान पाक के अंदर आता है, व साहिबती व अखी व फसीलती हिल्लती तुवी व मन फिल अर्दी जमीअन सुम्मा युनजी, कि वो ऐसा भागेगा कि वो कहेगा कि मेरे अलावा पूरी कुल इंसानियत को जहन्नुम के आग के अंदर डाल दें, ऐ मेरे रब मुझे बचा लें। सूरह बकरा के अंदर आता है, वत्तकू यौमन ला तजज़ी नफ्सुन अन नफ्सिन शैअन वला युक़बलु मिनहा शफ़ाअतुन वला युख़ज़ु मिनहा अदलुन वला हुम युनसरून, कि डरो तुम उस दिन से कि जिस दिन कोई सिफारशी तुम्हारे काम नहीं आएगा, कोई मददगार तुम्हारी मदद नहीं कर सकेगा, कोई किसी जान का बदला किसी दूसरी जान वो आप अपनी जान आगे दे के उसका बदला चुका नहीं सकेगा, बल्कि वला ताज़िरु वाज़िरतुन विज़रा उख़रा, कोई बोझ उठाने वाला किसी दूसरे का बोझ नहीं उठाएगा। उस वक्त वो एक एक नेकी की हसरत लिए वो फिर रहा होगा। तो इस वक्त खालिक कायनात ने हमारे लिए क्या प्यारी बात, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो खालिक कायनात के तर्जमान थे और उसके महबूब पैगम्बर थे,
اس وقت اس کی اہمیت ہمیں پتہ چلتی ہے کہ جب ایک ایک بال کے برابر مومن مسلمان کو نیکی ملتی ہے۔ اور اسی طرح قربانی کا جو نصاب ہے وہ ہر عاقل بالغ مسلمان مرد عورت کے اوپر یہ قربانی جو صاحب نصاب ہو اس کے اوپر فرض ہے۔ اب نصاب کیا ہے؟ اگر چاندی کو دیکھیں تو 52.5 تولہ چاندی کے مقدار اگر اس کے پاس مال ہے، گھریلو جو ضروریات اصلیہ کے علاوہ اس کے پاس سامان ہے، چاہے وہ برتنوں کی صورت میں ہے چاہے وہ گاڑیوں کی صورت میں ہے، تو اس کے اوپر قربانی واجب ہے۔ اور قربانی کے لیے یہ ضروری نہیں کہ اس صاحب نصاب کے اوپر 1 سال گزرنا جو ہے شرط ہو، بلکہ جب بھی وہ صاحب نصاب ہوگا، چاہے وہ 12 ذی الحجہ غروب آفتاب سے پہلے اگر وہ صاحب نصاب ہو گیا تو اس وقت یہ فریضہ اس کی طرف متوجہ ہو جائے گا، اس کو قربانی دینا اس کے اوپر فرض ہوگا۔ اسی طرح مال تجارت کا ہونا شرط نہیں ہے کہ وہ مال تجارت ہو، بلکہ کوئی بھی مال ہو لیکن وہ اس کی ضرورت سے زائد ہو اور 52.5 تولے چاندی کی مقدار ہو یا 7.5 تولے سونے کی مقدار ہو تو اس کے اوپر قربانی واجب ہے۔ اور علماء کرام قربانی کے مسائل میں جو سب سے اہم مسئلہ جس کی طرف متوجہ کرتے ہیں وہ ہے نیت، کہ نیت کا ہونا یہ شرط ہے۔ حدیث پاک کے اندر آتا ہے انما الاعمال بالنیات، کہ اعمال کا دار و مدار وہ نیت کے اوپر ہے۔ اب ایک شخص عمل کرتا ہے، نیت اس کی نہیں ہے تو وہ عمل بھی رب کی بارگاہ میں مقبول نہیں ہو سکتا۔ اور ایک اور حدیث میں آتا ہے نیت المؤمن خیر من عملہ، کہ مومن کی جو نیت ہے وہ اس کے عمل سے بہتر ہے۔ تو نیت کیا ہے کہ جب بھی وہ قربانی چاہے وہ حصہ وار ہو چاہے وہ اپنی انفرادی طور پر قربانی کرنا چاہتا ہے تو اس کی نیت یہ ہو کہ میں یہ وہ فریضہ ادا کر رہا ہوں جس فریضے کو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ادا کیا تھا، جو ان کی سنت ہے۔ صرف گوشت کھانے کی نیت نہ ہو۔ اور روایات کے اندر آتا ہے کہ اگر 7 لوگ ہیں اور انہوں نے اپنا اپنا حصہ ڈالا ہے تو اگر کسی ایک کی نیت بھی یہ ہو کہ میں نے تو صرف گوشت کے لیے یہ قربانی کی ہے تو وہ ساری قربانی رائے گاں چلی جائے گی۔ تو اس لیے جب بھی کسی کو اپنے ساتھ شریک کریں اس فریضے کے اندر تو خاص طور پر یہ دیکھ لیں کہ وہ عقیدے کے معاملے میں کوئی اللہ کے ہاں وہ مشکوک تو نہیں ہے، کہ اس کا عقیدہ قرآن و حدیث کے مطابق درست ہونا چاہیے، اور اس کی جو نیت ہے وہ نیت یہ ہو کہ میں یہ فریضہ ادا کر رہا ہوں جو فریضہ رب نے میرے اوپر لاگو کیا ہے، میرے اوپر فرض کیا ہے، صرف دنیاوی معاملات کے اندر نیت نہ ہو۔ اسی طرح جو ذی الحجہ میں خاص طور پر 9 ذی الحجہ جب تکبیرات تشریق شروع ہوتی ہیں تو سامعین محترم اس کی ابتدا کچھ یوں ہوئی کہ جب حضرت ابراہیم علیہ السلام حضرت اسماعیل علیہ السلام کو لے کے نکلے اور چھری ان کے ہاتھ میں ہے اور اپنا پورا زور لگا رہے ہیں ان کو ذبح کرنے کے لیے، تو اوپر سے رب کا حکم ہوتا ہے جبرائیل علیہ السلام کو کہ جاؤ اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پاس یہ جانور لے کے پہنچو۔ جب حضرت جبرائیل علیہ السلام آسمانوں سے اترتے ہیں اللہ کے حکم سے اور ان کو حکم ہوتا ہے تو اس وقت اللہ اکبر یہ پڑھ رہے ہوتے ہیں کہ کہیں جلدی میں حضرت ابراہیم علیہ السلام حضرت اسماعیل علیہ السلام کے گلے پر چھری نہ چلا دیں۔ جب حضرت ابراہیم علیہ السلام نے حضرت جبرائیل علیہ السلام کو دیکھا، نظر پڑی تو آگے سے لا الہ الا اللہ واللہ اکبر یہ فرمایا، اور جب اسماعیل علیہ السلام نے دیکھا کہ وہ جو جانور ذبح کرنے کے لیے ان کے سامنے موجود ہے تو انہوں نے آگے سے پڑھا واللہ اکبر وللہ الحمد۔ یہ جو تسلسل ہے یہ ادا خالق کائنات کو اتنی پسند آئی، اتنی محبوب ہوئی کہ جس طرح حضرت حاجرہ علیہ السلام کی ادا کہ جب وہ پانی کے لیے صفا مروہ کے درمیان دوڑی تو آج ہر کوئی جب عمرے کے لیے جاتا ہے
مومن مسلمان حج کے لیے جاتا ہے تو اس کا یہ سعی کیے بغیر اس کا عمرہ مکمل نہیں ہوتا، حج مکمل نہیں ہوتا۔ تو یہ جو ادا تھی یہ اللہ کو اتنی محبوب ہوئی کہ اس ادا کو اور اس سنت کو ایمان والوں کے لیے 9 ذی الحجہ کی صبح سے لے کر 13 ذی الحجہ کی عصر تک ان کے اوپر واجب کر دیا کہ یہ تکبیر پڑھنا آپ کے اوپر واجب ہے، امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا۔ اور اسی سنت کے اوپر عمل کرتے ہوئے، اور یہ جو ہے اس کی حقیقت یہ ہے کہ جب کوئی شخص نماز پڑھتا ہے، چاہے وہ جماعت کے ساتھ پڑھے چاہے وہ انفرادی نماز پڑھے، تو اس وقت اس کے اوپر ایک مرتبہ یہ تکبیرات تشریق اللہ اکبر لا الہ الا اللہ واللہ اکبر وللہ الحمد پڑھنا واجب ہے، اور 3 مرتبہ مستحب ہے۔ اسی طرح عورتوں کا جو ہے وہ بلند آواز سے تو نہیں، لیکن جو خاموشی سے آہستہ سے پڑھنا ان کے اوپر واجب ہے، اور جو نہیں پڑھتا اللہ کے ہاں وہ گناہگار ہوتا ہے۔ اور یہ ادا ایسی ہے کہ خود اصحاب پیغمبر کا یہ معمول تھا کہ وہ جب بازاروں کی طرف نکلتے تو یہ ماہ مبارک اور خاص طور پر یہ جو 10 دن ہے ذی الحجہ کے، اس ذکر سے اللہ اکبر کے صدا خود بازاروں کے اندر گونجتی تھی۔ حضرت عبداللہ بن عمر کے بارے میں آتا ہے۔ تو اسی کو ہر نماز کے ساتھ 9 ذی الحجہ سے لے کر فجر کی نماز سے لے کر 13 ذی الحجہ کی عصر تک پڑھنا واجب ہے۔ تو اللہ رب العزت ہمیں اس فریضے اور اس واجب کے اوپر جو ہر مومن مسلمان کے اوپر فرض ہے، اس کو بأحسن بخوبی انجام تک پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے، اور جو کچھ کہا سنے اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔